بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ عملیات و وظائف کرنے والوں کے لیے ایک ایسا اسم اعظم، ایک ایسا عمل جو سب عملوں پہ وزنی اور باری ہے، وہ اسم اعظم بندہ اپنے استعمال میں، اپنے کام میں، اپنے عمل میں لائے تو دنیا اور آخرت میں وہ اپنے مراتب دیکھ لے، وہ اپنے قدر و منزلت دیکھ لے اور وہ اپنی روحانی ترقی دیکھ لے۔ نہ کوئی پڑھائی، نہ کوئی چلہ، ایک آسان سا عمل جو بادشاہوں کو بھی قدموں پہ لانے اور جھکنے پہ مجبور کر دے، بڑے بڑے امراء کو، لیکن آسان کہہ دیا، لیکن اس کے اوپر ہمیشگی اختیار کرنا تھوڑا سا مشکل ہے۔ آپ کو پزل نہیں کرنا چاہتا، آسان عمل یہ ہے کہ اپنے ساتھ مخلص ہو جائے بندہ۔ خدا اور رسول کے ساتھ مخلص ہونا تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی کامیابی ہے، لیکن انسان اپنے ساتھ مخلص ہو جائے تو وہ اخلاص اللہ کے ساتھ بھی ہوگا، رسول کے ساتھ بھی ہوگا۔ وہ مخلص ہونا کیا ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اس طرح بے شمار مرتبہ ہے، دنیا کے امیر ترین بندے بننا چاہتے ہو تو قناعت اختیار کرو، عاجزی، انکساری، صبر، تحمل، بردباری، اور یہ اس میں اعظم عقل حلال، صدق مقال، رزق حلال اختیار کرنا، اس کا کھانا، اس کا استعمال کرنا اور سچ بولنا۔ ہارون الرشید کا ایک بیٹا جو مزدوری کرتا تھا، اور مزدوری بھی عام بندوں کی مزدوری سے بالکل نصف سے بھی نصف لیتا تھا، اور اس کی چند ایک شرائط ہوتی تھی جو اس کو مزدوری پہ لے جاتا۔ دن کام کروں گا، ایک دن چھٹی کروں گا۔ واقعہ بڑا مشہور ہے، پڑھ لینا کہیں، ہارون الرشید کے بیٹے کا۔ بڑا درویش اور فقیر قسم کا بندہ تھا۔ ہارون الرشید جیسے بادشاہ کو بھی اس کی موت کی جب خبر ملی تو موت تو سب نے مرنا ہے، لیکن اس کی فقیری پہ اور اس کے اخلاص پہ بادشاہ کو بھی رونا آیا۔ ایک بندے نے اپنے استاد سے، اپنے پیر صاحب سے کہا کہ مجھے کوئی اپنا اسم اعظم سکھلائیے جس سے میں کامیاب ہوں۔ تو ان نے کہا کہ جو کام کرتے ہو اس کی جو اجرت ہے وہ آ کے مجھے دو۔ وہ دن بھر کی کمائی آ کر اسے دے دیتا تو وہ استاد، وہ پیر محترم، وہ شیخ محترم اس کو 2 وقت کے کھانا دے کے باقی کا کہتا کہ یہ صدقہ کر دو، خیرات کر دو۔ بہت عرصہ اس نے ایسا کیا، اور آخر نے کہا کہ اس میں کیا راز کیا ہے؟
کہ اب راز بھی پتہ چل جائے گا، پہلے یہ کام تو کرو۔ اتنا عرصہ ہو گیا ہے، 2 وقت کی روٹی اور باقی صدقہ اور خیرات، خوشحال زندگی گزار رہا تھا، پرسکون گزار رہا تھا۔ جب اس نے راز پوچھا نا تو ایک دن اس نے کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ کل کام پہ جاؤ اور بہانہ کر دو، بخار چڑھ گیا، سر درد ہے، پیٹ خراب ہے، کوئی بھی ایسا بہانہ کرو کہ تمہیں کام نہ کرنا پڑے، اور شام کو اس دن کی اجرت اور معاوضہ بھی لے کر آؤ۔ یہی اصل بات ہے سبق آموز۔ وہ گیا دوسرے دن، کام شروع کرنے سے پہلے اس نے بہانے بنائے، بیمار ہوں، سر درد ہے، زکام ہے، نزلہ ہے، پیٹ درد ہے، کمر درد ہے، کام نہیں کر سکتا، جو بھی تھا دن بھر ایسا ہی لمبا پڑا رہا۔ شام کو اجرت لے کے آیا، وہ معاوضہ جو ملا دن بھر کا، اس سے کھانا کھایا، باقی اسی طرح کا کیا کر دیا، صدقہ کر دیا، خیرات کر دیا۔ لیکن اس دن کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسے رات بھر نیند نہیں آئی سکون کی، اس کے بدن سے اور اس کے کپڑوں سے بدبو آنے لگی۔ اس نے بڑا معطر ہونے کی کوشش کی، سپرے کیا، عطر وغیرہ لگایا، بڑے کچھ وظائف وغیرہ پڑھے، لیکن اسے وہ بے قراری اور بے چینی اور بے کیفی جا نہیں رہی تھی، اس سکون والی نیند سے وہ محروم ہو چکا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ اس نے بہانے سے، جھوٹ بول کر اپنے کام سے، اپنے فرائض سے، اپنے حقوق سے کوتاہی برتی۔ اور آج لوگ اسی چکر میں دن بھر، اسکول میں دیکھیے، دفاتر میں دیکھیے، جہاں کہیں بھی محنت کر کے اجرت اور معاوضہ لینے کی بات ہے تو وہاں پہ ایسا ہی ہوتا ہے، کوئی بہانہ چل جاتا ہے، حرام چل جاتا ہے۔ اس نے اپنے استاد کو آ کے بتایا کہ اس طرح کی یہ بات ہے کہ بے چینی اور بے کیفی نے مجھے بہت تنگ کیا ہے، اپنے بدن سے، اپنے کپڑوں سے بدبو آنے لگی ہے، روح اور جسم ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ تو استاد محترم نے کہا، شیخ محترم نے کہا کہ یہی حلال اور حرام میں فرق ہے۔ 8 سے 9 سال تک تم مزدوری کرتے رہے، محنت کرتے رہے، دل لگا کر کام کرتے رہے، صدقہ کرتے رہے، خیرات کرتے رہے، پرسکون رہے، اور ایک دن تم نے کام نہیں کیا، اور کام نہ کرنے کا جو تم نے معاوضہ بھی لے لیا وہ حرام کا تھا۔ اب دیکھیے کہ سرکاری دفاتر ہوں یا پرائیویٹ ہوں، جہاں بھی کوئی کسی منصب پہ بیٹھا ہے، آپ جائیں پہلی دفعہ کام کروا کے لے آئیں تو کہوں گا کہ ہاں کسی سیٹ پہ کوئی ایماندار بندہ بیٹھا ہے۔ نے کہا کہ حرام کا ایک لقمہ انسان کے حلق سے اتر جائے تو اس کی 40 دن کی عبادات اور ریاضات ساری بیکار اور رائگاں چلی جاتی ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں، ایک ذرہ، ایک لقمہ حرام کا کھانے سے۔ حجاج بن یوسف کو کہا گیا نا، یہاں ایک جماعت رہتی ہے جس کی بد دعا سے بندہ ہست سے نیست ہو جاتا ہے، برباد اور تباہ ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا مجھے ان کی نشاندہی کراؤ۔ وہ صحابہ چند 40 یا اس کے قریب ان کی جماعت موجود تھی، ان کی دعوت کی اور سارا حرام کا کھلایا، اور بڑے خوشی اور فخر سے کہا کہ اب میرے خلاف یہ دعا یا بد دعا کر کے دیکھیں، ان کی کوئی دعا یا بد دعا میرے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ حرام کے کھانے کا یہ نقصان ہے کہ اس کی 40 دن تک عبادات کو قبول نہیں کیا جاتا، اور اس کی آنے والی 3 نسلوں تک اس کا اثر حرام کا رہتا ہے۔
تو اس لیے حرام کھانے سے، کام چوری سے، اپنے فرائض اور حقوق سے کوتاہی برتنے سے بندہ جب باز آ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سکون اور خوشحالی کی زندگی عطا کرتا ہے۔ حلال کے مال سے صدقہ اور خیرات کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ الکاسب و حبیب اللہ، محنت اور مزدوری کرنے والا، ریزی کرنے والا اللہ کا دوست ہے، اس کا حبیب ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی بصرہ کے بازار سے گزر رہے تھے، کھجور کی منڈی سے، ایک کھجور زمین پر پڑی ہوئی اٹھا کے کھا لی۔ رات کو عشاء کی نماز پڑھی، وہ جو سرور، وہ جو کیف ہوتا تھا نماز میں، وہ انہیں حاصل نہیں ہوا۔ ایک دفعہ نماز پڑھی، دوسری دفعہ پڑھی، حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے کہ 4 دفعہ نماز پڑھی عشاء کی، لیکن وہ کیف اور وہ سرور جو روز کا معمول تھا وہ نہیں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، الہ العالمین کیا ماجرا ہے؟ عاطف غیبی سے آواز آئی، گری پڑی کھجوریں اٹھا کے کھاتے ہو اور پھر سکون بھی طلب کرتے ہو۔ فقہ حنفی کا یہ مسئلہ ہے، اگر 10 درہم سے کم قیمت کی کوئی چیز پڑی گری ہوئی ملے تو بندہ استعمال کر سکتا ہے۔ 10 درہم سے زائد کے لیے حکم ہے کہ مالک کو تلاش کرے 1 سال تک۔ وہ ایک کھجور تھی، اس کی کیا قیمت تھی؟ اور آج بھی جن علاقوں میں کھجوریں وافر مقدار میں پائی جاتی ہے، وہاں ایک کھجور کی کیا قیمت ہے؟ بازار میں جہاں مونگ پھلی کا ڈھیر لگا ہو، ایک دانے اٹھا کے کھا لینے میں اس میں کیا بات ہے، کیا حرج ہے؟ بندہ تو یہی سوچتا ہے نا۔ ہماری عادت یہ ہے کہ کسی فروٹ والے کے پاس جائیں، کسی ریڑھی والے کے پاس جائیں، آدھا کلو لیں گے اور 1 کلو وہیں کھا کے آ جائیں گے، چیک کرتے کرتے۔ دیکھ لینا، کبھی تجربہ کر کے دیں، بازار سے گزرتے ہوئے لوگوں کو دیکھیں۔ یہ فرق ہے حلال اور حرام میں۔ تو اس استاد نے، اس شیخ نے، اس محترم نے کہا کہ یہ دنیا ایک بہت بڑے صندوق کی طرح ہے، اور اس کا تالا بڑا وزنی ہے، بڑا مضبوط اور پائیدار ہے، اور اس کی چابی وہ رزق حلال ہے۔ وہ رزق حلال کے استعمال سے وہ تالا صندوق کا کھل جاتا ہے، پھر کائنات ساری تمہاری ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو ایسے امور سے جس سے شریعت نے منع کیا ہے، جن کے اندر قباحت ہے، حرمت ہے، مکروہیت ہے، ان سے بات رہیں، اپنے فرائض اور اپنے حقوق کو پورا پورا ادا کریں۔ یہ لمبے چوڑے وظیفے پڑھنے کی ضرورت نہیں، یہ اس لیے پڑھے جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے ذریعے سے ہدایت کا راستہ دے دے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اکثر یہ میرا معمول ہے، جو بھی میں کسی کو دیکھتا ہوں نا، اللہ فلاں کو تباہ کر دے، انڈیا کو تباہ کر دے، اسرائیل کو تباہ کر دے، فلاں کو تباہ کر دے، فلاں کو تباہ کر دے۔ بھائی ان کی تباہی کی دعا مانگنے سے بہتر نہیں ہے کہ تم ان کی ہدایت کے لیے دعا مانگو۔ وہ طائف کا دن یاد کرو کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ زندگی کا مشکل ترین دن کون سا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وہ طائف کے سرداروں کو جب دین اسلام کی دعوت دینے گیا تھا، انہوں نے میرا جو حال کیا تھا، پتھر مار مار کے لہو لہان کر دیا تھا۔ پہاڑوں کے فرشتوں کو حضرت نے عرض کی، یا رسول اللہ، اب اجازت دیں تو ہم ان کو تہ و بالا کر دیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ مجھے نہیں جانتے۔ جاننے سے مراد یہ ہے کہ کیوں نہیں جانتے تھے، آبا و اجداد کے لحاظ سے جانتے تو تھے، لیکن وہ مقام نبوت اور مقام رسالت سے ناواقف تھے، نابلد تھے۔ اس رسالت کے منصب اور نبوت کے منصب کو نہیں جانتے تھے، اور انہی کی نسل میں سے تاریخ پڑھ کے دیکھیں گا
ایک ایسا بندہ آیا جس نے سارے بگڑے ہوئے نظام کو کیا کیا تھا؟ سیدھا کیا تھا۔ آج جہاں کہیں بھی چلے جائیں، رشوت، سود اور ٹیکس کا بار بار میں اس لیے ذکر کرتا ہوں سود اور شراب کے ساتھ کہ جس بازار سے ٹیکس لیا جاتا ہے وہ بازار مسلمانوں کا نہیں، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، ان کی عبادات قبول نہیں ہوتی، اور پھر اوپر سے سود بھی، پھر اوپر سے شراب بھی، اور پھر اوپر سے کام چوری بھی، اپنے فرائض اور حقوق سے کوتاہی۔ تو اس لیے یہ اگر اپنے وظائف کو، اپنے عملیات کو پڑھائی کر کے کامیاب بنانا چاہتے ہو تو ان چیزوں کو کیا کرنا پڑے گا؟ فالو کرنا پڑے گا۔ فضول وقت نہیں، جو ذمہ داری ہے ایک شہری ہونے کے لحاظ سے، ایک کفالت کرنے والے کے لحاظ سے، وہ فرائض اور حقوق پورے کریں اور یہ دعا کیا کریں، اللہم مہدی، یا اللہ مجھے ہدایت دے، یا اللہ مجھے ہدایت دے۔ اور یہ دعا کی اگر اللہ مجھے رزق حلال عطا کرے اور اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وافر مقدار میں رزق بھی دے گا، خوشحالی کی زندگی بھی دے گا، سکون بھی دے گا، ہر چیز میسر ہوگی جو تم چاہتے ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے حقوق و فرائض میں کوتاہی نہ کریں، عقل حلال، صدق مقال، یعنی سچ بولنے کو اور حلال رزق کھانے کو ترجیح دیں، زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ٹوٹی پھوٹی باتوں کو اپنے بارگاہ لم یزل میں قبول کر لیں۔